جی میرا سوال یہ ہے، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام آسان زبان میں کیسے سمجھائیں اور انسان کا جیون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں جہاں پر بھی سن رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی سن رہے ہیں، جہاں پر بھی سن رہے ہیں، میں ان سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ وہ سلام یہ ہے، السلام علیکم، آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ بہت اچھے سوال کیے گئے ہیں۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے جو بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ بات دھیان سے سنیں، اور میں ان کی خوشامد کرتا ہوں کہ ہماری ان باتوں کو عمل میں لائیں، کرتویہ کریں۔ تو یاد رکھیں، وہ بات یہ ہے کہ صرف ایک آدھ ویڈیو سننے سے یا دیکھنے سے، تھوڑی بہت بات سننے سے سچائی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ہر ویڈیو لگاتار سننے سے سچائی سمجھ میں آئے گی۔ یعنی اسلام دھرم کا جو گیان ہے اسے آپ لگاتار حاصل کرتے رہیں، تب آپ کو سچائی سمجھ میں آئے گی۔ تھوڑی بہت بات سننے سے سچائی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے جو لوگ تھوڑی بہت بات سن کر الٹی سیدھی کمنٹ کرتے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں اور خوشامد کرتا ہوں کہ سچائی کی لگاتار تحقیق کریں تاکہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ گیان تو بھائی دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اب آئیے سوال کا جواب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام ساری دنیا میں ایک سچائی ہے، اور سچائی کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ سچائی کے بول نرمی سے بولے جائیں، کیونکہ انسان کے اوپر شیطان سوار ہے اور دنیا میں انسان گم ہے، بھٹکا ہوا ہے بری طرح سے۔ جس مالک نے سب کچھ دیا ہے اسی کا ذکر انسان ایسے سنتا ہے جیسے اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موت آنے والی ہے مگر انسان موت کی باتیں ایسے سنتا ہے جیسے اسے موت ہی نہیں آنی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان باتوں کو سننا۔ تو انسان بری طرح سے دنیا میں بھٹکا ہوا ہے۔ انسان کا جو دل ہے وہ نفرت سے قابو میں نہیں آتا بلکہ محبت سے قابو میں آتا ہے۔ تو اسلام کی جو سچائی ہے اس کو پیار محبت سے بتائیں، اور جو بھی بات آپ بتائیں اس کو دلیل دے کر سمجھائیں۔ جو باطل یقین بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، جو شیطان نے لوگوں کو پھنسا رکھا ہے، الجھا رکھا ہے غلط راستے کی طرف، اس غلط راستے سے بچنے کے لیے انہیں سچائی کی دلیل چاہیے، تب لوگ اس راستے کو چھوڑ کر سچائی کے راستے پہ آئیں گے۔ اب دیکھو نا، کوئی انسان سچائی کا نام لے کر دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہا ہے۔ اب وہاں پر پیور دودھ ہے نہیں، لوگوں نے دیکھا نہیں، پانی ملا کے دے رہے ہیں، وہ اسی کو سمجھتے ہیں دودھ بڑھیا ہے۔ لیکن آپ جب اس کو دلیل دے کر اور سمجھا کر پیور دودھ دیں گے اور وہ اس کو چیک کرے گا، ٹیسٹ کرے گا، تو پھر وہ ملاوٹ والے دودھ کو چھوڑ دے گا اور پھر پیور دودھ لے گا۔ اسی پرکار سے شیطان نے دھوکہ پھیلایا ہوا ہے، سچائی کا نام لے کر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر بعد میں اس میں سچائی میں برائی ملا دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیار محبت سے پیور سچائی دلیل دے کر لوگوں کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ دودھ نکلی ہے اور یہ دودھ اصلی ہے۔ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ نکلی راستہ ہے، دھوکے کا راستہ ہے، اور جو یہ راستہ ہے اسلام کا یہ سچا راستہ ہے۔ یہ دلیل دے کر لوگوں کو سمجھائیں۔ آپ سب سے پہلے یہ سمجھائیں کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، دلیل دے کر کے سمجھائیں۔ اور جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے جو دو پہلو ہیں، کھلا ہوا ایک چھپا ہوا، جو دھوکے کا پہلو بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے دنیا کی زندگی، اور سچائی کا پہلو لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جیون بالکل بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ دنیا ہم سے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ یہ حقیقت سمجھائیں گے تو انسان جو سچ بات ہے اس کو قبول کرے گا۔ اگر جس کے اندر جس کو خیر کی طلب ہے، جس کو بھلائی کی طلب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طلب ہے،
تو جو سچائی اسے حال فی الحال دکھائی دے رہی ہے اس کو فوراً مان لے گا وہ کہ ہاں واقعی میں یہ بات صحیح ہے کہ یہ جیون بیکار ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ سمجھائیں اس کو کہ آپ کی اور ہماری جان سب کی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، کیونکہ عام طور پر انسان دو چیزوں کا شکار ہے، ایک تو شیطان کا شکار ہے، دوسرا اس دنیا کا شکار ہے۔ دنیا میں انسان گم ہے، تو اس کو جو حال فی الحال میں سچائی اس کو نظر آ رہی ہے کہ اتنے لوگ مر رہے ہیں دنیا سے، اور جیون کی حقیقت، جیون کا دھوکہ، یہ ہم اسے پہلے سمجھائیں پیار سے تاکہ اس کے دماغ میں آئے بات۔ اب جیسے ابھی سوال کیا تھا کہ انسان کا جیون کیا ہے، تو انہیں بتائیں کہ انسان کا جیون ایک امتحان ہے، یعنی ایک مالک ہے، ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہماری پریکچھا لے رہا ہے، دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہے، ساری کائنات کو وہ چلا رہا ہے مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس نے ہمیں عقل دی ہے، کون عقل پہ زور ڈال کر سچائی کو پہچانتا ہے اور میری قدر کر کے، مجھے راضی کر کے، میری طلب کر کے، مجھے راضی کر کے، دنیا میں مجھے پا کر کے، مجھے راضی کر کے مر کے آتا ہے، تو وہ میرا انعام، جنت کا انعام، ہمیشہ کا جیون اس دنیا کے بدلے میں پائے گا۔ کیونکہ ہمارے اندر ایشوری رچنا کے آدھار پر جنت کی خواہشیں ہیں، جس کو پانے کے لیے ہم دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ مال دولت کی ہوس، ہم چاہتے ہیں ہمیں کبھی موت نہ آئے، کبھی دکھ تکلیف نہ آئے، اسی چکر میں ہم تمام زندگی جو ہے دنیا کے اندر نکال دیتے ہیں اپنی جنت کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ تو ان کو ہم سمجھائیں کہ بھئی یہ جیون ایک امتحان ہے، اللہ نے ہمیں جیون دیا ہے، جیون کا ایک سمے دے دیا ہے، اور موت کے بعد پھر جو اللہ کو راضی کر کے گیا اس کو انعام ملے گا، جو ناراض کر کے گیا اس کو سزا ملے گی جہنم کی آگ میں۔ تو ہم سمجھائیں کہ بھئی انسان کا جیون امتحان ہے، ہم سب کا جیون ایک امتحان چل رہا ہے دنیا میں۔ ہر انسان دنیا میں جیون کا سمے لے کر آیا ہے، جس کا جیسا سمے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر دی ہے، جتنا سمے دیا ہے، اس کا ویسا ہی امتحان لیا ہے۔ لیکن عام طور پر عقل کی پختگی اور شریر کی پختگی کا دور انسان کے جیون کے سمے میں 30 سال کا ہوتا ہے، یعنی کہ 30 سال پورے جیون میں 30 سال ہی انسان کی جو ہے ایسے ہوتے ہیں جو شریر میں طاقت ہوتی ہے، عقل بھی جو ہے مضبوط ہوتی ہے، سمجھ بھی جو ہے عقل سے ہی کام کرتی ہے، انسان بھولتا نہیں ہے۔ تو شریر کی مضبوطی، عقل کی مضبوطی، بڑھاپے میں تو پھر انسان کے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، بھولنے لگتا ہے، عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی ہے۔ تو منیمم عام طور پر 30 سال مانو آپ۔ اب 30 سال میں آپ یہ سمجھو کہ رات اور دن کا سمے ہے۔ اب رات سونے میں نکل گئی، دن کو مانو آپ کہ دن میں انسان کی عقل چلتی ہے، ہاتھ پیر چلتے ہیں جو کرم کرتا ہے۔ تو منیمم عام طور پہ مانو آپ کہ 30 سال میں 15 سال ہی رہ گئے، پھر 15 سال کا اس زندگی کا ٹیسٹ ہے۔ تو بھئی رات کو سونے میں، یعنی 15 سال تو سونے میں گزر گئے، 15 سال کا مان لیجئے آپ انسان کا ہوش و حواس، عقل، اور جو دنیا میں دیکھتا ہے، دنیا کو سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، کیا کرتا ہے، 15 سال ہیں انسان کے امتحان کے۔ اب اسکول میں بچوں کا جو امتحان ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو بچوں کا 3 گھنٹے کا پرچہ ہے، جو ان کو پرشن کا پرچہ ملتا ہے، اتر دینے ہوتے ہیں۔ بھئی پرشن کا پرچہ جو ملتا ہے اتر بچوں کو دینے پڑتے ہیں۔ تو بچوں کا 3 گھنٹے کا پرچہ ہے، ہمارا 15 برس کا پرچہ ہے، 15 سال کا پرچہ ہے۔ اب بچوں کو 1 سال اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، تب ان کے پیپر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے اپنی رچنا دے کر ہمیں پہلے ہی پڑھا رکھا ہے۔ جب اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، یہ اشارے کرتا ہے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں، ہمیں عقل دے دی کہ اب غور کر، کائنات کی حقیقت پر غور کر، میری خاموش قدرت سے مجھے پہچان۔ تو یہاں کتنے پیدا ہوتے ہیں، کتنے مرتے ہیں۔ کوئی آدمی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ہیں جو امیر اور غریب ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ تو بے شمار اس کائنات میں سوالات ہیں جو اللہ کا پتہ دے رہے ہیں۔ اب جو بالکل ہی اندھا بن جائے، ظلم کر کے انسان اندھا بن جاتا ہے سچائی سے، جو بالکل اندھا بن جائے وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو یہ ٹیسٹ ہے کہ اے عقل کائنات میں غور کر اور مجھے پہچان۔ تو بچوں کا 3 گھنٹے کا پرچہ ہے اور ہمارا 15 سال کا پرچہ ہے، ہیں جو ساری دنیا کے انسان دے رہے ہیں۔ ہاں، ساری دنیا کے انسان جو دے رہے ہیں اس پرچے کو۔
اپنے کرموں سے ہیں، تو اپنے کرموں سے لوگ اس پیپر کو دے رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہر انسان کے کرم لکھے جا رہے ہیں، ہر انسان کا اعمال نامہ ہے، کرموں کی فائل ہے، ہر انسان کے کرم اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں۔ جو بھی انسان جیسا اتر دے رہا ہے، اس کے کرم، اس کے اتر، اس کے کرموں کی فائل میں، اس کے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں۔ اب یہ ٹیسٹ ہے عقل کا کہ اب کون اللہ کی دی ہوئی عقل کس کا صحیح استعمال کر کے صحیح لکھتا ہے یا نہیں، صحیح لکھتا ہے یا غلط لکھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اپنے مالک سچے مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں ہیں۔ اللہ نے سب کو جوانی دی ہے، جوانی کی طاقت دی ہے، عقل کی طاقت دی ہے، سمجھ کی طاقت دی ہے، سب کو دیا ہے برابر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس امتحان میں کون پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچوں کے رزلٹ ملتے ہیں، جب رزلٹ ملتا ہے تو بھیڑ لگتی ہے ہیں، تو ساری دنیا کے انسانوں کا رزلٹ ملنے کا دن آگے سے بھاگا چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن، جس میں ایشوری رچنا کے آدھار پر، یاد رکھنا، سنو غور سے، یہ جو ہمارے اندر ایشور نے اپنی رچنا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا بنائی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ رچنا ہے اس کی۔ ہاں، قیامت کے دن ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔ اس دن معلوم ہوگا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس دن کے لیے تیاری کرو جب رزلٹمنٹ ملے گا۔ ہاں، تیاری کرو، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ اس دن کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ہاں، کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ جنت کے جیون میں کامیاب کر دیا گیا۔ اور ناکام کون ہوگا؟ جو جنت سے ونچت کر دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی بربادی میں داخل کر دیا گیا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندے، تجھے میں نے بنایا، تجھے پیدا کیا، تیرے اندر اپنی رچنا کو بنایا، میں نے اپنی اچھائی میں تیرے اندر سکون رکھا، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہیں، اور جب تو اچھا کام کرتا تھا میں تیرے اندر سکون پیدا کرتا تھا، تجھے اشارے کرتا تھا کہ اسی راستے پہ چل، اچھائی کے راستے پہ چل، اس میں دنیا میں بھی تو سکون ملے گا اور موت کے بعد بھی کامیاب ہوگا۔ جب تو برا کام کرتا تھا میں تیرے اندر بے چینی پیدا کرتا تھا، تجھے اشارے کرتا تھا کہ برائی پر نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور موت کے بعد تو بہت بھینکر ہوگا، تو پھر تو برائی کے راستے پر کیوں چلا؟ تو پھر انسان اللہ کے سامنے جواب نہ دے پائے گا اور اپنے آپ کو قصوروار کہے گا کہ ہاں، ہم خود ہی ظالم تھے کہ ہم تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر الٹے چلے، ہمیں دنیا نے بہکا لیا، شیطان نے بھٹکا دیا۔ حالانکہ ہمارے سامنے ہزاروں لاکھوں انسان مرتے رہے، روز مرتے رہے، مگر ہم نے کبھی غور نہ کیا کہ ہمیں بھی یہاں سے مر کے جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمارا سچا مالک جرم سے پوتر ہے، وہ کسی پر ایک ذرے کے برابر جرم نہیں کرتا، اور جب وہ فیصلے سنائے گا تو بڑے سے بڑا کافر انسان بھی اللہ پر تہمت نہیں لگائے گا، وہ اپنے آپ کو قصوروار کہے گا اور اپنے آپ کو خود ظالم کہے گا کہ میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا۔ تو میرے بھائیو، ہم کچھ تو غور کریں کم سے کم کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا بیماریوں کا گھر ہے۔ آج ہم دیکھ لیں 100 کے 100% لوگ دنیا میں بیمار رہتے ہیں، ہر انسان کو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ بیماری ضرور ملے گی۔ آپ دیکھو، لوگوں کا حال پوچھو، انسان کو دنیا کا نشہ ہے، نشے میں دنیا کی جو اصل حقیقت ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کم سے کم کچھ تو غور کریں اس بات کے اوپر کہ اگر میرے پاس بہترین کوٹھی بنگلہ ہے اور مال دولت کا اور کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر ہے، سب کچھ ہے، مگر میرا شریر بیماریوں کا گھر ہے، میرے شریر میں جان نہیں ہے، تو ایمانداری سے بتاؤ، دنیا کی کوئی نعمت مجھے اچھی لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ تو میں جو جیون کا سمے لے کر آیا ہوں دنیا کے اندر، وہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، میرا شریر موت کی طرف کو جا رہا ہے۔ تو میرے لیے سمجھداری اس میں ہے کہ میں دنیا کی موہ مایا
سے، حرص و حوث سے، ہاں دنیا کی موہ مایا کی دوڑ سے، حرص و حوث سے، مال دولت کی دوڑ، دنیا کی محبت سے، حرص و حوث سے دھیان ہٹا کر جدھر کو میں جا رہا ہوں، جدھر کو میرا شریر جا رہا ہے، دن پہ دن شریر میں کمی آتی جا رہی ہے، شریر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے اور پھر موت کی طرف جا رہا ہے، تو جدھر کو میں جا رہا ہوں، مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے لوٹ کر؟ اللہ کی طرف، اپنے سچے مالک کی طرف، جس نے جیون دیا امتحان کے لیے، پھر لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے، وہ حساب لے گا پھر ہم سے۔ تو میں اللہ کی طرف کو جا رہا ہوں تو کم سے کم اس کی طرف کو دھیان لگاؤں، کچھ تو عقل انسان کی کام کرے بھائی۔ مگر انسان دنیا کی موہ مایا میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس کے پاس کوئی حد نہیں ہے کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے۔ ارے میرے بھائی، جب میرے شریر میں جان ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا دنیا بٹور کر، دنیا کی بادشاہت کا؟ ارے جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ میں یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے جیون کے مقصد پر غور کروں۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات کی اصل حقیقت پر غور کرو۔ اس کائنات کی مثال ایک پنجرے کے جیسی ہے، جو اللہ کا پنجرہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے پنجرے میں قید کر دیا ہے، زمین آسمان سے باہر ہم جا نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل دے کر انسان کا ٹیسٹ لیا ہے کہ اب پہچان سچائی کو اور میری قدرت کو۔ اگر تو نے کائنات کی اصل حقیقت پر غور کر لی کہ یہ دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، اور تو میری طرف رجوع ہوا اس دنیا میں دھکے کھا کر، ہاں اس دنیا میں دھکے کھا کر، دکھ اٹھا کر، تکلیف اٹھا، یہ دنیا تکلیفوں کو جہان ہے، تو میری طرف تو لوٹا تو میں تجھے اپنی راہ دکھا دوں گا۔ اگر تو اس دھوکے گھر کو ہی سب کچھ سمتا رہا، اسی مگن رہا، تو پھر بھٹک کے مر جائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دھرتی پہ جتنے بھی انسان ہیں، جس اللہ کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں نماز میں، وہ اللہ سب کا مالک ہے، وہی ایک سب کا مالک ہے۔ تو لہٰذا جس پرکار ہمارے نبی سارے جہان والوں کے لیے رحمت تھے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اسی پرکار سے میرے بھائیوں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہم پر ضروری ہے کہ اب سارے جہان والوں کے لیے ہم رحمت بن جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی ذمہ داری لیں، اس کو پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہم رحمت بنیں، ہاں دوسروں کو سکھ پہنچائیں۔ ارے مسلمان تو وہ ہے جو دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ پہنچائے۔ اب دیکھو نا، کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راز جانا ہے۔ راز کیا ہے؟ کہ جس نے اللہ کو پہچانا۔ راز کیا ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا۔ جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راز جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ بھی کیا مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمان کو تکلیف دے، یا دوسرا مسلمان تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف میں تڑپ نہ اٹھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہوتا ہے، اگر ایک آنکھ میں درد ہو تو درد تو آنکھ میں ہوتا ہے، لیکن پورا جسم رات کاٹ کر گزارتا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، جو سچا مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کی تکلیف میں سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور ہمارے نبی نے سبق سکھایا ہے کہ ساری انسانیت پر رحم کریں، اور سب سے بڑا رحم کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لائیں، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر یہ فرض ہو گیا کہ اگر تو ایماندار ہے تو تیری ایمانداری کا ثبوت یہ ہے کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کر۔ سب آدم کی اولاد ہیں، جو جتنے بھی غیر مسلمان بھائی ہیں ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ یہ ہمارے رب کے بندے ہیں۔ تو اگر تو ایماندار ہے
تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مانتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا، سچائی کو میں نے پہچان لیا، اللہ کی مجھے ہدایت مل گئی، میں نے جنت کا راستہ اپنا لیا، جہنم سے بچنے کا راستہ اپنا لیا، تو اگر تو ایماندار ہے تو تیرے ایماندار ہونے کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ تو جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی چیز اپنے بھائیوں کے لیے پسند کر۔ اسلام کا پیغام ہر انسان تک پہنچا اور انہیں دنیا اور شیطان کے دھوکے سے نکال کر اللہ کی طرف لا۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو ایماندار ہے، ورنہ تو اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہا ہے، ورنہ تیرے ایمان میں فراڈ بازی ہے، ملاوٹ ہے، تیرا ایمان سچا نہیں ہے۔ ایمان والا تو وہ ہے جو دنیا کے سارے انسانوں کا درد اپنے سینے میں لے اور ان کو اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لائے، شیطان کے پنجے سے چھڑائے۔ اب دیکھو نا، جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے کہ نہیں؟ اب جو انسان جیسے کرم کرتا ہے، کسی سے بھی آپ پوچھو کہ بھئی آپ سچے راستے پر ہیں، چاہے دنیا میں کسی بھی دھرم کا انسان ہو، کسی فرقے کا انسان ہو، تو زبان سے فڑاک دیسی کہہ دے گا وہ کہ میں سچائی پر ہوں۔ تو میرے بھائیو، جب ہر انسان سچائی کے دعوے بھر رہا ہے اور ان کے کرم بھی الگ الگ ہیں، تو پھر کیا ہے، فراڈ بازی ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ ان کی زبان کو نہ دیکھیں، آپ ان کے کرموں کو دیکھیں۔ کرموں سے معلوم پڑتا ہے کہ کون انسان سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنا اثر دکھاتی ہے کہ نہیں؟ تو ہم دیکھیں آج کل کے دور میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر آج کل کے نقلی مولویوں نے یہ نیتی اپنا رکھی ہے کہ اپنی دنیا میں مگن رہو، دنیا کے کام کرتے رہو، دنیا میں مزے کرو، دنیا میں مگن رہو، اور مسجد میں خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو دھوتے رہو، مانجتے رہو، اور دھونے مانجنے میں ہی پوری زندگی بتا دو۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے غیر مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے، کفر کی حکومت مٹانے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم غیر مسلمانوں کو دعوت دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری دنیا کے جو مزے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ تو یہ ایسے گمان لوگوں نے بنا لیے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پبلک کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بھئی ایک کوئی جو ہے رہبر بن گیا، اب سب اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ غور نہیں کر رہے کہ رہبر گمراہ ہے خود۔ ہم غور کریں کہ یہ رہبر ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے۔ قرآن سمجھ کے پڑھتی نہیں ہے قوم، زیادہ تر قوم جو ہے قرآن کو بنا سمجھے پڑھتی ہے، اور زیادہ تر پبلک نماز کو بنا سمجھے پڑھتی ہے، اس لیے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، سچائی سے بھٹک جاتے ہیں۔ آج زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کا جو یقین ہے وہ اللہ پہ سے ہٹ گیا اور دنیا پہ لگ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ نے خود فرمایا کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو ہماری طرف بلائے، یعنی اللہ کی طرف بلائے۔ تو جو اللہ کا پیغام لوگوں میں پہنچائے گا، کیا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ الحمدللہ مجھے 15-20 سال ہو گئے غیر مسلمانوں میں دعوت دیتے ہوئے، آج تک اللہ کا شکر ہے کوئی فتنہ فساد نہیں ہوا، اور ہم دعوت دینے میں جہاں گئے وہاں کامیاب ہوئے۔ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر فتنے سے بچایا۔ تو لوگ مسجدوں میں خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو دھونے میں مانجنے میں لگے ہوئے ہیں، نمازیں کثرت سے پڑھی جا رہی ہیں، اور باہر جو ہے معاشرے میں اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، مگر انہیں کوئی احساس نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب گمراہ بھی اس قدر ہو چکے ہیں کہ سچائی سمجھنے کی تو بہت بڑی بات ہے، سچائی سننے کو تیار نہیں ہے، جس راستے پر چل رہے ہیں اسی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ لوگوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے، اور جو جس فرقے میں ہیں وہ اپنے فرقے میں مگن ہیں، جس نے جو دین بنا لیا ہے وہ اسی دین پر مگن ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج کا دور بہت خراب ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بھی غیر مسلمانوں کی طرح زندگی جی رہے ہیں۔ آج کا مسلمان دین سے بہت بھٹک چکا ہے، اس لیے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب کو اللہ کا پیغام سب تک پہنچائے، ان کو ہوش میں لائے، ساری انسانیت کا درد اس کے سینے میں ہو۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ کی سچی راہ ہمیں پانی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا راستہ دکھائے، تو دیکھو اس قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ جو قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ کسی اور کو ہوش میں لائے نہ لائے مگر اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا۔ اور زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے،
دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا حقیقت ہے اس دنیا کی؟ جب تک انسان کے شریر میں جان ہوتی ہے، پوری جوانی انسان بھاگتا ہے، مال دولت اکٹھا کرنے پر، مکان بنانے کے لیے دوڑ لگاتا ہے، عیش و آرام کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے دوڑ لگاتا ہے، اور جب عیش و آرام کا سامان اکٹھا کر لیتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، تو میرے بھائی پھر دیہ میں جان نہیں رہتی۔ یہ زندگی بیکار ہے، اس کے پیچھے نہ لگے ہم۔ اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، کتنا بڑا غفلت کا دور ہے، کتنی ساری انسانوں کی بھیڑ ہے جس نے اللہ کے دین کو جو ہے کھیل سمجھا ہوا ہے، مذاق بنا رکھا ہے، غمگین ہو کر نہیں سمجھتے، سیریسلی ہو کر نہیں سمجھتے، اور سچائی کی نیتی اپنا کر غمگین ہو کر اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ملتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ نہیں دکھاتا، اور لوگ دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں، دنیا کے دھوکے میں لین رہتے ہیں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر یہاں جیتے رہتے ہیں، اور اچانک موت آتی ہے اور یہاں سے پھر چلے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن کے مرا، اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی طلب نہ کی اور مر گیا، وہ جہنم کی آگ میں گیا۔ میرے بھائیوں، یہ کتنے غیر مسلمان بھائی ہیں ہمارے جو بنا کلمے کے مر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اگر مسلمان ہیں تو اللہ کی عدالت میں ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ بغیر کلمے کے کیوں گئے دنیا سے، تم نے اسلام کا پیغام ان تک کیوں نہیں پہنچایا۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، تو پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ جب اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو انہیں وہ باتیں بتائیں جو ان کا دل نرم ہو، جیسے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں، ہمارے نبی کے جو ہے غمگینی واقعات ہیں، جو انسان کو جو ہے انسانیت اس کے اندر جگائے اور اس کے دل کو نرم کرے۔ اب دیکھو نا، آپ زمین کو پہلے جوت کر نرم کرتے ہیں، جبھی تو اس میں بیج بکھیرتے ہیں، بیج جب ہوتا ہے۔ اسی پرکار انسانوں کے دلوں کو نرم کریں اللہ کی اچھی باتیں سنا کر کے، ہیں جب اس میں جو ہے دل کو نرم کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کا بیج ضرور اپجے گا۔ پھر اس کے اندر اپنی طرف سے پوری کوشش اور پوری محنت کریں کہ یہ بندہ اللہ کی طرف آ جائے، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے، محنت کر کے اللہ کا پیغام پہنچا دیں ہم غیر مسلمانوں تک، انہیں اسلام سے مطمئن کر دیں، اسلام کو صحیح طرح سمجھا دیں۔ اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہم کیسی محنت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے یہ 4 شرطیں جلدی پوری کرو، پتہ نہیں کب جیون ختم ہونے کا سمے آ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ والعصر، قسم کھا کے یہ بات کہی ہے، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، کہ لوگوں وقت کو برباد مت کرو۔ تم دنیا میں جیون کا وقت لے کے آئے ہو، جیون کا سمے لے کے آئے ہو، اور یہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس کو برباد نہ کرو۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یہ اعلان اللہ کا سب کے لیے ہے، ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، جو کوئی بھی ہو، سب کے لیے، ہر بندے کے لیے یہ اعلان ہے کہ ہر انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، سب گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں۔ کہ اللہ کوئی بچا کہ ہاں، کہ کون؟ کہ 4 کام کرنے والے۔ پہلا کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ لوگوں دل سے اللہ پر ایمان لاؤ، فراڈ بازی مت کرو، گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ دل سے ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، قدر تقدیر پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، دل سے ایمان لاؤ۔ اس کے بعد پھر وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرو، اللہ نے جو بتائے ہیں اور نبی نے کر کے دکھائے ہیں ایسے نیک عمل کرو، اپنے نبی کی پیروی کرو، ہیں۔ اس کے بعد وتواصوا بالحق، اللہ کا حق پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اوروں کے لیے پسند کرو۔ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کرو۔ میرے بھائیوں، سارے صبر کا ایک صبر باپ ہے، سارے صبروں کا ایک صبر باپ ہے۔ کیا ہے؟ کہ پوری دنیا سے، پوری دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال دو، دنیا پر صبر کرو، اللہ کی محبت دل میں بساؤ۔ دیکھو نا، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جس میں سے ہمیں کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ سمجھدار انسان مسافر خانے کی کسی بھی چیز سے دل نہیں لگاتا، اس میں اپنا دل نہیں اٹکاتا، تو پوری کائنات کی ہر چیز کی محبت اپنے دل سے نکال کر ایک اللہ کی محبت دل میں بساؤ۔
یہ سب سے بڑا صبر ہے میرے بھائیوں۔ جب یہ صبر انسان کو مل جائے گا تو دنیا کی کوئی چیز انسان کو پھر بہکا نہیں سکتی، بھٹکا نہیں سکتی، برائی پہ لے جا نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے سے روک نہیں سکتی۔ جب دل میں اللہ کی محبت بس جائے گی تو انسان کے جیون کا مقصد ایک ہی بن جائے گا کہ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا۔ یہی تو ہے کامیابی کی نشانی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علم والے کہلا رہے ہیں لوگ، اور اسلام کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے۔ لوگوں نے بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں، نئے نئے فلسفے ڈھونڈ رکھے ہیں حق سے بچنے کے لیے، سچائی سے بچنے کے لیے، اور وہ دنیا میں مگن ہیں۔ دنیا پہ صبر نہیں کرتے وہ لوگ، کہیں ہماری دنیا خراب نہ ہو جائے اس لیے غیر مسلمانوں کو دعوت نہیں دیتے، نئے نئے بہانے بناتے ہیں کہ دیکھو ماحول کیسا چل رہا ہے، ارے ایسے ماحول میں اگر دعوت دیں گے غیر مسلمانوں کو جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، یعنی کیا کیا باتیں لوگ بناتے ہیں۔ اللہ پر ان کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہر چیز کے اوپر ہے۔ اللہ کی مرضی پر راضی نہیں ہوتے لوگ کہ ہم سچائی کو پھیلائیں گے، ہم سچائی پر چلیں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، اب اللہ کی طرف سے جو ہمارا فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی ہیں۔ مگر لوگ نہیں چلتے، لوگوں نے اپنے اپنے دین بنا لیے ہیں الگ الگ، اور اپنے اپنے دین بنائے ہوئے دین پہ لوگ چل رہے ہیں، شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑا رونا آتا ہے کہ آج لوگ صحیح بات کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ اور بھئی میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پہ ہمیں سن رہے ہیں، بھئی وہ ویڈیو کو پورا سنے کریں، تھوڑی بہت ویڈیو نہ سنا کریں۔ ویڈیو کو پورا سننے سے ہی صحیح بات سمجھ میں آتی ہے، اور بھئی جتنا بھی ہو سکے سچائی کو پھیلائیں، ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب پورے ہو گئے، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔